اولاً اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ شاید آپ اپنی ذات کو ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لا رہے ہیں مارے غم کے۔ پھر آگے دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کو زمین کے لیے زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے، اور جو کچھ بھی زمین پر ہے ہم اس کو چٹیل میدان میں تبدیل کر کے رہیں گے۔ اوپر ہم یہ سن چکے ہیں کہ قرآن نے جب یہاں دھمکی دی تو ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا مانتے ہیں؟ تفصیل سے ہم کل سن چکے ہیں کہ اس کا مصداق یہود ہیں اور نصارہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا ماننا، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا بلکہ بہت سنگین جرم تھا، اور اس کے جو نتائج برآمد ہونے والے تھے وہ بھی بہت خطرناک اور ہولناک تھے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اگر اس کا اندازہ نہ لگا سکیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت کا نور عطا فرمایا تھا اور فراست ایمانی عطا فرمائی تھی، اور جو دینی بصیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی، وہ اپنے اس نور نبوت کی بنیاد پر، فراست ایمانی کی بنیاد پر اور دینی بصیرت کی بنیاد پر اس عقیدہ ولدیت کے خطرناک نتائج کو اپنی آنکھوں سے گویا دیکھ رہے تھے، اور ان نتائج کو دیکھ کر اور سوچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی غم کی کیفیت طاری تھی، اور آپ ایسے حزن و ملال میں مبتلا تھے کہ آپ امت کے ساتھ شفقت کی بنیاد پر اپنے آپ کو گویا ہلاک کر دیں گے۔ آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ تگ و دو کر رہے ہیں کہ کس طرح ان خطرناک نتائج سے میں اپنی امت کو آگاہ کر کے ان خطرناک نتائج سے اور دجالی فتنے سے بچا لوں۔ اور اللہ کے رسول پر غم کی کتنی کیفیت طاری ہوگی، آپ کو کتنا فکر لاحق ہوگا، اور آپ امت کے خاطر اپنے آپ کو کتنا گھلا رہے تھے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ محبوب رب العالمین آپ کو تسلی دے رہا، اور تسلی کے کلمات باقاعدہ قرآن میں نازل کیے اور اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ نبی کا اپنی امت کے ساتھ کیسا والہانہ تعلق تھا۔ فرمایا کہ فَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، باخع جب کوئی شخص جانور کو ذبح کرتا ہے تو جانور کی ایک رگ وہ ہوتی ہے کہ جہاں تک چھری پہنچ جائے تو پھر جانور کی جان نکل جاتی ہے،
تو اس رگ کو عربی میں کہا جاتا ہے بخا۔ تو ذبح کرنے والا جب اپنے ذبح کو اس رگ تک پہنچا دیتا ہے تو جانور کا ذبح مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لفظ میں دو مفہوم پائے جاتے ہیں، دو معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی عمل کو اپنی انتہا تک پہنچا دینا، کوئی کام اتنا کرنا اور اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ انجام دینا کہ وہ کام اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اس کے پیچھے اتنی کوشش کر لی جائے کہ گویا اب اس سے زیادہ کوشش کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی محنت انسان کے بس میں ہو وہ پوری محنت کسی کام کو انجام دینے کے لیے کر لے، حتیٰ کہ اس سے آگے محنت کا کوئی حصہ اس کے بس میں نہ ہو تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں بخ۔ اور دوسرے، جب کوئی اتنا اپنے آپ کو کسی کام کے پیچھے کھپا دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی جان نہ نکل جائے۔ تو اس کیفیت پر اللہ کے رسول پر یہ کیفیت طاری تھی جس کو باخع کے لفظ سے قرآن نے بیان کیا۔ اور یہ کیفیت کیوں طاری تھی؟ کہہ رہے ہیں کہ علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ آثارہم کا جو اشارہ ہے وہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کا اوپر تذکرہ آیا۔ کون؟ اتخذ اللہ ولدا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیا تھا۔ تو اس بیٹا قرار دیے جانے کے جو خطرناک نتائج دنیا میں ظاہر ہونے والے تھے، اور ان ہولناک نتائج کی وجہ سے امت گمراہی کے جس دہانے پر پہنچنے والی تھی، اللہ کے رسول اسی وقت اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور محسوس کر کے آپ مارے غم کے اندر ہی اندر گھولے جا رہے ہیں کہ کاش کہ لوگ سمجھ جائیں اور میری اس بات پر ایمان لے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطرناک نتائج سے میری امت کی حفاظت کر لیں گے۔ آخر یہ کیا چیز تھی عقیدہ ولدیت کہ جس کے پیچھے اللہ کے رسول کو اتنا غم تھا؟ کچھ اشارات تو کل کیے گئے تھے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا ماننا یہ اللہ کے ساتھ اتنا بڑا شرک ہے کہ ایسا شرک رہتی دنیا تک اور آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ مشرکین، جن کو ہم مشرکین کہتے ہیں، کہ کفار مکہ کا حال سنتے ہیں کہ ان کے یہاں شرک بہت عام تھا۔ جس چیز سے فائدہ حاصل ہوا، جس چیز میں کوئی طاقت اور قوت سمجھی یا جس سے کوئی خطرہ لاحق ہوا تو وہ اس کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ روزی کے لیے ان کے یہاں الگ معبود تھا، بارش کے لیے الگ معبود تھا، اور بیماری کے لیے الگ معبود تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے لیے سینکڑوں دیوتا اور سینکڑوں اللہ کے شریک انہوں نے بنا رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے مساوی وہ کسی کو نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا تو اللہ ہی ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ان کو اختیار ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو ان کی عبادت کرنے کے باوجود اور اللہ کے ساتھ ان تمام چیزوں کو شریک کرنے کے باوجود وہ اپنے ان بنائے ہوئے معبودوں کو بالکل اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا یہ اس سے بھی بڑا شرک ہے۔ یہ اللہ کے برابر کسی کو قرار دینے کے مترادف ہے، یعنی جیسا اللہ ہے بعینہ ہی اس کا بیٹا ہے۔ وہ کیوں؟ بیٹے کو قرآن کہہ رہا ولد، جس کو کہتے ہیں مولود، یعنی جنا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو مولود ہوتا ہے وہ والد کی مخلوق نہیں ہوتی، یعنی کسی باپ کا بیٹا وہ باپ کا بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ باپ کا جنا ہوا ہوتا ہے۔
تو اللہ کا بیٹا قرار دینے کا کیا مطلب ہوا کہ گویا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا نعوذ باللہ وہ جنا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کے سوا کائنات میں جتنی بھی چیزیں چھوٹی ہو بڑی ہو، ہم کو نظر آ رہی ہو نظر نہ آ رہی ہو، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور اور قدرت والی کیوں نہ ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی۔ لیکن اللہ کے بیٹے قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس بیٹے کو اللہ کی مخلوق سے تم نے خارج کر دیا اور یہ انکار کر دیا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی جنی ہوئی ہے۔ اسی لیے قرآن ولد کا لفظ استعمال کرا، ابن کا لفظ عموماً جہاں نصارہ کے عقیدے ولدیت کو بیان کیا تو وہاں ابن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگرچہ ہماری اردو یا ہندی زبان تو بہت تنگ ہے تو ولد کا ترجمہ بھی ہم بیٹے سے کرتے ہیں اور ابن کا ترجمہ بھی ہم بیٹے سے کرتے ہیں، لیکن اصل میں ابن کا لفظ اہل عرب کے یہاں اور خاص طور پر یہود کے یہاں محبوب کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، یعنی جو بہت پیارا ہو، کسی سے بہت زیادہ محبت ہو تو اس کو بھی بیٹا، جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا، حالانکہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، لیکن کسی سے بہت زیادہ پیار ہے تو پیار میں، شفقت میں، محبت میں چھوٹے کو بڑے اپنا بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ تو بیٹے ابن کا لفظ ایسا ہی ہے، اور خود یہود و نصارہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے۔ ابھی ہم نے چھٹے پارے میں سنا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور بیٹے ہونے کا کیا مطلب؟ تو اگلے لفظ میں اس کو بیان کیا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اس لیے یہود اور نصارہ کا یہ ماننا تھا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہم اگر برائی بھی کریں گے تو اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر کچھ اللہ نے ناراض ہو کر ہم کو جہنم میں داخل کیا بھی تو چند دنوں کے لیے داخل کرے گا، ورنہ اللہ کے ہمیں محبوب ہیں ہم تو ابن کا لفظ نہیں، ولد کا لفظ یعنی جنا ہوا، تو جو جنا ہوا ہوتا ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا، تو گویا مخلوق کی فہرست۔ اور دوسری بات کہ جو جس کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ اسی کی جنس سے ہوتا ہے، گھوڑی وہ گھوڑی ہی کو جنتی ہے اور گدھی گدھی کو جنتی ہے، بکری بکرے اور بکری ہی کو جنتی ہے، وہ کسی سور کو نہیں جنے گی۔ انسان کا بچہ جو ہوگا وہ انسان ہوگا، وہ گدھا نہیں ہوگا، اور جانور کا بچہ وہ جانور ہوگا، وہ انسان نہیں ہوگا۔ تو نعوذ باللہ اللہ کا بچہ کسی کو قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ ہے۔ باپ اور بیٹا دونوں انسان ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، برابر کے انسان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا بیٹا قرار دینے کا مطلب یہ کہ وہ بالکل اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات، اس کی قدرتیں، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بعین ہی اللہ۔ تو اب یقین جانیے کہ یہ کتنا بڑا شرک ہے کہ آج تک یہ شرک دنیا میں نہیں ہوا جیسا شرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کے ذریعے ہوا ہے۔ اور اسی لیے اس خطرناکی کو قرآن نے بہت سی جگہ سورہ مریم میں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، انسانوں کو احساس ہو یا نہ ہو، یہ آسمان اور یہ زمین اور کائنات کی ہر چیز جو اللہ کو پہچانتی ہے، کہا کہ ان کو اتنا غصہ آتا ہے ان پر، اور جب یہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے تو وہ کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آسمان گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لقد جئتم شیئا ادا، کہ تم آخر کیا کہہ رہے ہو، یہ اتنی بڑی بات کہہ دی تم نے کہ اللہ کا بیٹا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ بہت بڑا شرک وجود میں آیا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے گا۔ اور دوسری بات جیسا کہ کل بیان کیا گیا تھا کہ یہ گمراہ کرنے والا سینٹ پال یہودی تھا، اور اس کے پیچھے اس نے کیا کہانی گھڑی تھی
کہ آدم نے گناہ کیا اور وہ گناہ آدم کی نسل میں منتقل ہوا، پوری انسانیت گنہگار۔ اب گناہ کی سزا تو یہ کہ سب کو مار دیا جائے، لیکن اللہ اگر سب کو مار دے تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیا تو انسان کے لیے، انسان نہ رہا تو پھر دنیا کی کیا ضرورت۔ اور اگر سب کو معاف کر دے تو یہ اللہ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے، گنہگار اور مجرم کو تو سزا ملنا چاہیے۔ تو اب اس نے یہ پٹی پڑھائی ان لوگوں کو کہ اللہ نے اپنا اوتار بھیجا تھا عیسیٰ۔ عیسیٰ کوئی اللہ کے بندے نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے بیٹے تھے، یا بیائی اللہ عیسیٰ کا روپ دھار کر دنیا میں آیا تھا۔ اور عیسیٰ کو دشمنوں نے سولی پر نہیں چڑھایا، عیسیٰ خود سولی پر چڑھے اور انہوں نے تمام انسانوں کا کفارہ ادا کیا ہے کہ تمام انسانوں کی گردنوں پر جو گناہوں کا بوجھ لدا ہوا تھا، تو اس بوجھ سے پوری انسانیت کو نکالنے کے لیے عیسیٰ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اپنی قربانی دے کر گویا تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے پاک صاف کر دیا۔ تو یہ تو بہت اچھا سودا، سب انسان پاک صاف ہو گئے تو اب تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی گناہ عیسائیت کی دنیا میں، یہودیت کی دنیا میں، جتنے بھی فواحش، جتنے بھی منکرات، جتنی بھی برائیاں، جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں وجود میں آئی، وہ اسی عقیدہ کفارہ اور عقیدہ ولدیت کا نتیجہ تھا۔ اور آگے اور بڑھیے، کل کہا گیا تھا کہ پھر اس کے نتیجے میں چرچ کی پاپائیت وجود میں آئی، اور وہ کیسی پاپائیت تھی کل بیان کیا گیا تھا۔ تو اس پاپائیت میں کیا ہوا کہ پورا اختیار وہ چرچ کے پادری کو ہے، وہ جو چاہے قانون بنا دے، کیونکہ قانون کی کوئی کتاب تھی تو وہ توریت تھی، اور پٹی پڑھا دی کہ وہ توریت تو منسوخ ہو چکی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قابل اتباع نہیں ہے، تو اب قانون کا کیا کریں گے؟ تو پوپ کا جو بنایا ہوا قانون ہوگا وہی چلے گا۔ اور پھر پوپ نے جو ظلم کیا ہے لوگوں پر پاپائیت کے دور میں، اس ظلم کی کوئی دنیا میں تاریخ نہیں ملتی۔ اور پھر اس ظلم کے خلاف جو بغاوت اٹھی ہے، اور اس بغاوت کا بھی جو نتیجہ نکلا وہ کیا نکلا؟ خدا بیزاری کی شکل میں نتیجہ نکلا، مذہب دشمنی کی شکل میں نتیجہ نکلا کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، خدا کوئی چیز نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب ہوا عقیدہ ولدیت کے نتیجے میں۔ تو اللہ کے رسول، یہ تو ہم اپنی سوچ سے کہہ رہے ہیں یا لکھنے والوں نے، ورنہ اللہ کے رسول جو اس خطرناک نتائج کو دیکھ رہے تھے، ہم تو آج اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہوں گے، یا جب ہوگا مزید جو آج جو ہو رہا ہے اور آئندہ جو ہوگا تب پتہ چلے گا کہ اس کے کیا خطرناک نتائج۔ تو یہ جو پورا دجالی فتنہ ہے، جس کے نتیجے میں آج جو دنیا خدا کی باغی بن گئی، اور جس کے نتیجے میں اللہ کی اتنی نافرمانیاں وجود میں آ رہی ہیں کہ جس کا کوئی تصور دنیا کی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا، اس سب کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو یہ سینٹ پال کی پڑھائی ہوئی کہانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ولد قرار دینے کا نتیجہ۔ تو یہ وہ جو خطرناک نتائج تھے، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول تو سراپا ہادی بن کر آئے تھے، امت کو جہنم کے کنارے سے نکالنے کے لیے، اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول پر کتنی بات یہ شاخ گزر رہی ہو، آپ کا دل ان چیزوں کو سوچ سوچ کر کتنا کڑ رہا ہوگا، آپ کتنے اندر گھل رہے ہوں گے کہ اب میری امت کا کیا ہوگا؟ اگر وہ ان خطرناک نتائج میں مبتلا ہو گئی تو میری امت تو بالکل ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اب اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو اتنا سوچ سوچ کر گھلا کر برباد کر دیں گے؟ آپ کی ذمہ داری تو بات کا پہنچا دینا ہے۔ آپ پوری تندہی کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ اپنی بات پہنچا دیجئے، اور جو آپ کی بات مانے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے ان خطرناک نتائج سے ان کی حفاظت کرے گا۔ ہاں، جو بات نہیں مانے گا سمجھ میں آنے کے باوجود، تو پھر وہ مرے، اپنی موت مرے، آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی گئی ہے۔
بہرحال پھر اس کے بعد 2 آیتیں مزید ہے جس میں کچھ اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس کے متبعین میں ہم کو شامل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔